معجم الصغیر میں طبرانی نے واقعہ نقل کیا ہے، ایک اعرابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ محمد آپ ہیں جو کہتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل وہ میں ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا تیرے خدا نے تجھے کوئی کلام دیا ہے؟ حضرت نے کہا ہاں۔ تو مجھے چھوٹی سی کوئی بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب آپ نے سورت تلاوت کی، اعرابی کھڑا ہو گیا اور خوش ہونے لگا، واہ نعم الالہ، کتنا اچھا خدا ہے، یاخذ الیسیر و یعطی الجزیل، اتنے چھوٹی سے عمل پر اتنا ثواب دے گا ہمیں۔ اب آپ بتائیں سورہ اخلاص میں ثواب کا ذکر کہا ہے، لیکن اعرابی کتنا عاقل، کتنا فہیم ہے، رسول اللہ کو کہتے ہیں آفرین تیرے خدا پر، نعم الالہ، کیا پیارا خدا ہے آپ کا، یاخذ الیسیر، اتنی چھوٹی سی صورت پر یعطی الجزیل، سارے آسمان و زمین کے خزانے دینے والے ہیں، کیونکہ وحدت بیان ہو گئی ہے، فردت کا بیان ہے۔ حضرت بڑے مسکرائے، خوب خوش ہوئے کہ سورت جس مقصد میں نازل ہوئی اعرابی سمجھ گیا، وہاں اعراب دنیا کی عقل ان پر قربان جائے، کیسے تبصرہ کیا ہے۔ سورہ اخلاص سنتے ہی کہا واہ نعم الالہ، واہ خدا تیرا پیارا خدا، کیسے شاندار خدا ہے، یاخذ الیسیر ویعطی الجزیل، وہ تھوڑا سا چند لفظ ہے اور کیا خزانے بھرے ہوئے اندر۔ اوہو، حدیث پیغمبر نے خود کہی ہے نا کہ سورہ اخلاص ثلث القرآن، اور ابھی کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تو صرف سن کے کہتے ہیں کہ خدا خوب ہے آپ کا، اتنی سی چھوٹی صورت میں سب کچھ لے آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، حضرت کے قریب آیا، میں اس کو اونٹنی دینا چاہتا ہوں، میرے پاس اونٹنی ہے، بس چند دن میں بچہ دینے والی ہے، دنیا اس کے منتظر رہتی ہے کہ ہمارا کام ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اجازت چاہیے، اس کو اونٹنی دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اونٹنی دے دو۔ تیرے کہنے سے پہلے میرے پاس جبریل آیا اور اس نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے 80,000 اونٹنیاں جنت میں سجائی جا رہی ہے، جس کے کان سے دم کے پھول تک پورا یاقوت و زبرجد لگایا گیا ہے۔ 80,000، کیونکہ آپ اس کو ایک اونٹنی دینے والے ہیں، یہ جبریل نے پہلے خبر دی ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہم بھی دینا چاہتے ہیں، صرف عبد الرحمن ابن عوف کو کیوں اونٹنی ہے جنت میں یاقوت و زبرجد سے سجی ہوئی مل جائے، ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ جب اعرابی آگے بڑھا 100 اونٹوں کا قطار لے کے جا رہا تھا، اتنے اونٹ جمع ہو گئے۔ اس نے کیا کہا تھا پہلے، یاخذ الیسیر ویعطی الجزیل، اللہ تھوڑے سے عمل پر کتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس کو یہ مانگنے تھوڑا ہی آیا تھا نا، اس کو ضرورت تھی۔ اب صحابہ جو دینے لگے اونٹ اور اونٹنیاں، 100 اونٹ کا قطار لے کر کے وہ اپنے قبیلے میں گیا، کہا میں ایک ایسے نبی کو دیکھ کے آیا ہوں جس کا خدا بڑا پیارا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی صورتوں پر اتنا ثواب دیتا ہے، دیکھو یہ اونٹوں کا قطار وہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ لگا دیا۔ نعم الالہ الہنا یاخذ الیسیر ویعطی الجزیل۔ اللہ آپ کو اور ہمیں کم نعمتیں عطا فرمائی ہے، یہ خود نعمت دے۔ دنیا کس کام میں لگی ہوئی ہے، جو درس میں نہیں ہے وہ سوئے ہوئے ہوں گے، جو مولوی صاحبان نہیں کر سکتے یہ کام، وہ پاٹ اور بک ایک پرس صبح سویرے 2 وہاں بیٹھ گئے ہوئے، فلاں لیڈر صاحب نے پرچہ لکھا ہے آپ کو چندہ ہمارے میں، جا لیڈر خود نہیں دے سکتے، سارا جہان تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ قہر و غضب برس رہا ہے لوگوں کو، منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے، ایسی غیرت اور سبق پڑھاؤ کہ چندے خود یہاں برس پڑے۔ ڈاٹا کچار موتا ایمان سار سبا وراشی و دیوال بانے بناستی تھا شاو ماتا سشاو کا استغفر اللہ۔ جو واقعی مستحق ہے اور وہ مدرسوں کے نظام میں پریشان ہے، اللہ ان کے لیے خزائن غیب متوجہ فرمائے،
اور رب العزت ان کے علوم اور ان کی امنگیں پوری فرمائے، لیکن اصل مزاج جو دیوبند کا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ مزاج یہ ہے گو ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونا ہے۔ بائی روڈ جا رہے تھے ہم چند سال پہلے، ایک جگہ ہم رک گئے، چھوٹے چھوٹے طالب علم میں 20-30 تندور گرم کی ہوئی ہے اور مٹی کے کنڈے میں آٹا لے آئے، چھوٹی چھوٹی روٹی لگا رہے تھے۔ ہم بھی بیٹھ گئے ان کے پاس، ہم نے کہا ہمیں بھی روٹی دو، ہم بھی مسافر ہیں۔ بالکل، میں نے کہا روٹی کے ساتھ سالن؟ کیا سالن تو نہیں ہوتا، بس صرف روٹی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ فلاں جگہ ہے، مدرسہ ہے۔ استاذ کہاں ہے؟ وہ چندے کرنے گئے، وہ بھی چندے کرنے گئے۔ سبق تو خیر جب وہ آ جائیں گے پھر پڑھائیں گے۔ میں نے پیسے دیے، میں نے کہا یہ پیسے لے لو اور کہیں سے جا کے سالن لے آؤ۔ ہاں ایسے باغ و بہار، چہرے پر نور، معطر، بالکل جیسے ابھی مدینہ منورہ سے آیا، ایسے تر و تازہ۔ خالی روٹیاں تندور پہ خود لگا رہے ہیں، نہ باورچی نہ انتظام۔ میرے ساتھ کراچی کا ایک سیٹ تھا، میں نے کہا قیامت کے دن کے لیے تیار جواب رکھو، اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ کی دولت بینکوں میں سڑ رہی ہے اور یہاں قرآن یاد کرنے والے غریب صرف روٹی کھا رہے ہیں، سالن نہیں، نہ لسی نہ مٹھا، کچھ بھی نہیں۔ کہا ہوتا ہی نہیں ہے، بہت دور ہے، کوئی دیتا بھی نہیں ہمیں۔ تو جو واقعی مستحق ہے، مالداران کا فرض ہے کہ ان کی خاطرداری کرے، اور جو مدرسوں کے نام پر بنگلے خرید رہے ہیں اور اپنے جہنم اپنے لیے مول لے رہے ہیں، انہیں پکڑ کے باہر نکالے۔ اور یہ میزان دنیا کے اندر موجود ہے، کوئی ڈوبا ہوا کھاتا نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ صحیح مستحقین بھی ہے دنیا میں، اور بعض جگہ بڑی تکالیف نظر آتی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہو تم شک میں اس قرآن کے بارے میں جسے ہم نے اتارا ہے اپنے خاص بندے پر، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکارو اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ معبودان کو یہاں شہداء کہا ہے، اگرچہ وہ موجود نہیں تھے، مر چکے تھے اور ان کی مورتیاں بنائی گئی تھی، لیکن یہ مشرک اور بدعتی تو ان کو ہم وقت حاضر ناظر سمجھتا، یاد رکھو، اس لیے شہداء کہا ہے۔ جنہیں تم تکلیفیں دور کرنے والے اور مصیبتیں ٹالنے والے سمجھتے ان کو بلاؤ ذرا۔ اور یہ تحدید ہے، جیسے آپ کا چھڑا لینا فلاں آپ کو، یہ نہیں کہ واقعتاً آپ اسے پکارے۔